سب لوگ رونے لگے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ جب آپ اس قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر ایک تازہ قبر پر پڑی۔ جب آپ کی نظر ایک تازہ قبر پر پڑتی ہے، اس تازہ قبر کو دیکھ کر آپ اس قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ تمام جو آپ کے مریدین تھے آپ کے ساتھ بیٹھے۔ حضرت حسن بصری کی آنکھوں سے کچھ دیر کے بعد آنسو کے قطرے بہنے لگے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے روئے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ جب آپ کا رونا مریدوں نے دیکھا تو پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ ابھی ہمارے ساتھ چل رہے تھے، آپ کو تازہ قبر نظر آئی اور آپ بیٹھ گئے اور پھر آپ رونے لگے، وجہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری نے جو جواب دیا، دل پھٹ جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، او لوگو، مجھ سے پوچھتے ہو میں کیوں رو رہا ہوں؟ مجھ سے پوچھتے ہو، میرا رونا تم سے دیکھا نہ گیا، لیکن جانتے ہو یہ جو آج قبر پر آرام کر رہے ہیں، یہ جو آج قبر میں سو رہے ہیں، کل یہ اپنوں میں تھا، کل ان کے پاس بھیڑ تھی، کل یہ رشتہ داروں میں، اولادوں میں، اپنے گھر میں سب کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، لیکن آج اس قبر میں 2 گز زمین کے اندر سو رہے ہیں۔ آج یہ اکیلا ہے، آج ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، او لوگو، قبر تمہیں ڈیلی آواز دیتی ہے، روز آواز دیتی ہے۔ قبر تمہیں پکار پکار کر کہتی ہے، او لوگو، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں عمل کا گھر ہوں، میرے پاس کوئی چراغ نہیں ہے، میرے پاس کوئی لائٹ نہیں ہے، میرے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ او لوگو، عمل اچھا ہوگا تو تمہیں چین ملے گا۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں سنا رہے تھے، آپ لوگوں کو درس دے رہے تھے، تمام لوگ آپ کے ساتھ جو مریدین تھے رونے لگے، آپ کی باتیں سن کر رو پڑے اور سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لاسٹ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، او لوگو، اس دھوکے میں نہ رہ جانا کہ جو مال ہم نے جمع کیا ہے، جو اولادیں ہیں، جو ہمارے ساتھ میں یہ رشتہ دار ہیں، یہ ساتھ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں جائیں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، نہ مال ساتھ جائے گا، نہ اولاد ساتھ جائے گی، نہ کوئی چیز ساتھ جائے گی۔ ساتھ جانے والی چیز اگر ہے تو وہ آپ کے اچھے اعمال ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سے اس طرح سے آپ درس دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آج ان سے پوچھو جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، بڑے بڑے بنگلے بنا کر چلے گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی کاریں، بینک بیلنس، جن کا سپنا تھا، جن کا خواب تھا کہ میں اس بنگلے میں آرام کروں گا، میں اس گاڑی پہ بیٹھ کر سفر کروں گا، جو بینک بیلنس میں نے جمع کیے ہیں، اچھے 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر عیش و عشرت سے کھانا کھاؤں گا، نہیں کھا پائے ہیں، ان سے جا کر پوچھو، آج وہ قبر میں سو رہے ہیں۔ جنہوں نے بنگلے بنائے تھے، کچھ ایسے ہیں جن کو بنگلے میں سونا بھی نصیب نہ ہوا۔
کچھ ایسے بھی لوگ ملیں گے بڑی بڑی کاریں خرید کر لائے، مگر کار میں بیٹھنے کی ان کو مہلت نہ دی گئی، موقع نہ دیا گیا، موت آ کر پکڑ لے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بینک بیلنس جمع کیے تھے، لڑکوں کی شادی کروں گا، لڑکیوں کی شادی کراؤں گا، مگر نہیں ٹائم دیا گیا، پڑے کے پڑے رہ گئے بینک بیلنس جو انہوں نے جمع کیا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا، تو یہ پیسے، یہ دولت، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ گھر کچھ کام کے نہیں ہیں یار، کچھ کام کے نہیں ہیں۔ اس دھوکے میں مت رہ جانا کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، نہیں، جب موت آئے گی ایک سیکنڈ آگے پیچھے آپ کو مہلت نہ دی جائے گی، ٹائم نہ دیا جائے گا، موقع نہ دیا جائے گا۔ او لوگوں، ابھی سے اچھے اعمال کر لو، ابھی سے آخرت کی تیاری کر لو۔ اس لیے کسی نے خوب لکھا ہے، چراغوں سے نہ پوچھ کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھ کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو صرف کفن میں اس سوتے ہوئے انسان سے، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ اس لیے اے لوگوں، حضرت حسن بصری نے جو پیغام دیا، جو نصیحتیں کی ہے، ان نصیحتوں کو پکڑ لو، آج ہی سے آخرت کی تیاری کی فکر میں لگ جاؤ۔